اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے بعد میں افغانستان تو ابھی ہدف ہے، ان کو جو مرکزی جگہ لوگ کہتے تھے کہ افغانستان میں کیا ملے گا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ چیز لے کے جائے. بھائی وہ اسٹریٹجک جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر روس، چین، پاکستان سب کو، انڈیا سب کو، انڈیا کا بھی دوست نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے لیکن ہے نہیں. تو اگر ایسے میں ان کے لیے بھی ابھی انہوں نے 9/11 میں کے معاملے میں سعودی عرب اس میں ملوث نہیں ہے کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. سعودی اس میں خوش ہو جائیں گے کہ صاحب جیسے آدمی نے CIA کے چیف نے یہ بات کہہ دی ہے. تو اب ہم مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں، ناراض تھے بہت. اچھا جی، اب یہ بات تو ہم کر لیں. اب اہم بات جو ہمیں کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مودی صاحب کا دورہ ہوا ہے، ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مودی صاحب کے دورے میں بنیادی طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ملا. خود ایک جو بھارت کے ایک سفارتکار ہیں، سابق سفارتکار جو رشیا میں بھی رہے ہیں، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکیوں کو مودی صاحب خالی آتا ہے امریکہ سے، انہیں کچھ نہیں ملا. جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ انہیں پاکستان کے خلاف جو ہے کم سے کم ہرزہ سرائی اور ساتھ ساتھ میں امریکہ کی سپورٹ مل گئی ہے. پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب جو تھا ان کا، یا امریکہ کے ساتھ جڑنے کا خواب تھا، وہ ان کا پورا ہوا ہے. تو اب یہ بات کہنا ان کا تو صحیح ہے کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، انڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے دو چیزیں اپنے مارکیٹ میں، ہم انڈیا کی مارکیٹ میں رسائی حاصل کی جو ہم کل کہہ چکے ہیں یا پرسوں کہہ چکے ہیں. تو اور یہ کہ ساتھ ساتھ میں انہوں نے اپنے اسلحہ کے سیل کا بندوبست کر لیا. 6 ایٹمی ری ایکٹر لگا رہے ہیں، آپ کتنے پیسے اس میں آپ ان کو ملیں گے. تو اور گرین شفاف انرجی کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں لیکن جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب جو ان کو دھچکا لگایا وہ یہ لگا ہے کہ مودی صاحب نے اپنی واشنگٹن سے فلائٹ آنے کے بعد جو ہفتے کے دن روز یعنی کل سب سے پہلا فون کیا ہے وہ پیوٹن کو کیا، اور پیوٹن کو یہ کہہ کر، یہ بہت اہم بتا رہا ہوں آپ کو، پیوٹن یہ کال جو ہوئی ہے پیوٹن کو، جو کہ روس کے ولادیمیر پیوٹن جو ہے ان کو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ان سے کہا ہے، ان کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ صاحب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے، ہم اپنے ڈسکشن کریں گے. روس ان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. آپ یاد کریں کہ 1951 میں ان کی دوستی ہوئی تھی جب خروشچف نے انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور ابھی تک وہ چل رہا. اب یہ ہے کہ وہاں سے جب ان کو کچھ نہیں ملا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کی توہین کی گئی ہے مودی کی کہ جس وقت مودی وہاں موجود تھے امریکہ میں، تو جو کانگریس میں انسانی حقوق کی پامالی پر انڈیا میں میں نے جو انسانی حقوق کی پامالی کا جو پبلک ہیئرنگ کر دی انہوں نے، جس سے ان کو بہت شوق لگا کہ صاحب ایک طرف تو یہ ہمیں پذیرائی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ڈپلومیسی کے جتنے بھی رموز تھے وہ آزمائے گئے ان کے اوپر، اور ان کو بہت دی گئی، لیکن سرد مہری کے ساتھ میں توہین اور کرن دی گئی ہیں. لیکن اگر دیکھا وہ، لیکن اصل میں ان کو وہ سب کچھ پروٹوکول دیا گیا، لیکن ملا ان کو کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ جو کانگریس میں جو ان کا ہوا ہے اس سے بہت زک پہنچا ہے. اس کی جو اپنی ایگو تھی نیشنلزم کی، بھارتی انڈین ہونے کی، وہ ایگو کو اس کو بڑا دھچکا ہے. اس لیے اس نے فوری طور پر فون کیا ہے جو ہے پیوٹن کو، اور کہا ہے تو تعلقات میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مطلب یہ تھا کہ ایک تو بزنس کال تھی اور بزنس کال تھی، لیکن امریکہ کو یہ تھا کہ یہ ہمارا پٹھو بن کے گیا ہے. وہ ان کو دھچکا لگا کہ یہ تو جا کے اس نے اپنا رنگ ہی بدل لیا. تو امریکہ کو بھی نہیں پتا، روس کو بھی نہیں پتا کہ بھارت کیا چیز ہے. ان سب کو اپنی خیر منانی چاہیے. اور اب جو صورتحال ہے وہ روس کو اس لیے بھی بہت اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ امریکہ نے جو میرے صاحب جی ہاں اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، بہت اہم موضوع ہے یہ، اس میں بہت اہم بات کرنی ہے. اور سینئر تجزیہکار اور آپ کے دوست بھی ہیں، اور یہ مقبول جان جی ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جی لے صاحب آپ اپنی بات میں ایک بات، دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ مودی نے اس لیے کال کی کہ 23 اور ایک تو بزنس کال تھی کہ ان کو اعتماد میں رہنا تھا کہ میں امریکہ کا ہو کے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کا ہی ہوں ابھی. تو بڑے اچھی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، امریکہ کو بھی ڈس دیا ہے اور روس کو بھی آسرا دے دیا. اور روس ان کا بہت اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پریولیج اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو ظاہر ہے کہ اس پاکستان کی علیحدگی میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا.
اب یہ ہے کہ 23 اور 24 جون کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہے جس میں پاکستان کو اور انڈیا کو ممبر بنانا ہے جی. اب اس میں جب فون کر کے انہوں نے یہ اپنے راستہ صاف کیا ہے کہ وہاں کی فضا ہموار ہو ان کے حق میں، اور اس کے اندر چین کے صدر بھی جا رہے ہیں، تو ان سے زی پنگ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی جی. چینی صدر سے بھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاشکند میں جو ملاقات ہونے جا رہی ہے تو اس وقت سے جو چین سے مل کر وہ ان کا جو پہلے والا آفر 2014 میں ان کو آفر دیا تھا چین نے، جی. وہ انہوں نے رد کر دیا تھا، تو اس کو ہم دوبارہ کریں. اب دیکھیں اس کے بعد میں پہلے وہ سینئر تجزیہ کار جی اور یہ مقبول جان صاحب کو لے لیتے ہیں، جی لائن پر موجود ہے. جی. اور جان مقبول صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے سچ بات میں وقت دیا. فرمائیے جو اس وقت کی صورتحال ہے امریکہ کی اور پاکستان کے درمیان میں، اور مودی کی جو پذیرائی ہوئی ہے، پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سیٹرڈے کے دن پیوٹن صاحب کو کال کر کے ان کی خیر آفت پوچھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے وہ آپس میں جو ہے تعاون کے لیے دستیاب ہیں. تو اب کیا ایک تو یہ کہ واشنگٹن میں انہیں کیا ملا یا نہیں ملا، اور وہ دونوں ملک جو ہیں رشیا اور امریکہ دونوں اس کو جو ہے مسلح کر رہے ہیں انڈیا کو. جی دیکھیں اس وقت ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پر چائنا کے بالکل مخالف اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو روس کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے. بنیادی طور پر جو خائف ہیں جو لوگ ہیں وہ چائنیز اکانومی سے ہیں. امریکہ بھی اس سے خائف ہے اور ایون یورپین مارکیٹ بھی اس سے خائف ہے، کیونکہ چائنیز اکانومی دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروگرام جو ہے یہ ہیلری کلنٹن نے آج سے کو 5 سال پہلے کہا تھا. اس کا ایک آرٹیکل آیا تھا فارن پالیسی جرنل میں کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ دا نیکسٹ 10 ایئر. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے آئندہ فوری اس میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کی اسٹرینتھ امریکہ کے اندر ہے وہ بیوقوف ہیں. اسٹرینتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ. تو ہم بنیادی طور پر وہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پھر کچھ دنوں بعد ہی اسامہ بن لادن کا جو مین آپریشن ہوا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ اب ہماری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اچھا جی. تو اب ایشیا میں اوریا صاحب تو اب ایشیا میں وہ بالادستی چاہتا نا، ایشیا پیسفک میں بالادستی کے لیے وہ انڈیا کو انہوں نے چن لیا ہے نا جی. کہ انڈیا کو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کا سفارشی بہت وہ ہے امریکہ کلوز. انڈیا کا سفارشی بنیاد پر اسرائیل ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اب پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو کلوز کیا جائے. آپ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے امریکن جو ٹرینڈ تھا وہ اٹ واز مور ٹورڈ پاکستان، کہ پاکستان جو تھا وہ اپنا افغانستان میں کوئی رول ادا کرے. لیکن پھر آہستہ آہستہ انڈیا جو ہے وہ اس نے اوور پاور کر لیا، اور پھر انڈیا جو ہے رول افغانستان کے اندر بلٹ اپ کرنا شروع ہوا، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہندوستان کی ہیجمنی دی جائے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب چائنا کو اپنے جیسے کہتے ہیں بلی دیوار کے ساتھ لگی ہو، چائنا کو اس طرح بہیو کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس کو تو وہ پھر یہی کریں گے کہ جس کی ملٹری مائٹ ہوتی ہے ظاہر بات ہے اسی کی مائٹ ہوتی ہے. یہ اکنامک وائٹ والا سفر ختم، ورنہ جاپان جو ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جی. اوریا صاحب یہ فرمائیے نا کہ اگر یہ بات بنتی ہے، اور جو امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور پال کریگ رابرٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری رہے ہیں ٹریزری کے، اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ سے کا تو مقصد یہ ہے کہ شاید دنیا ختم ہو جائے لیکن اس کی بالادستی قائم رہے. تو اس کے لیے اب اتنے دور آگے جا رہے ہیں کہ روس کو اپنا دشمن کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر روس کے کو انڈیا جو ہے ان کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ جو تکون بن رہا ہے انڈیا کا جو گیم ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اس میں وہ تو کامیاب نظر آ رہا ہے نا. جی جی جی. دیکھیں آپ ایک بات تو ہے کامیاب، دیکھیں وہ ایک بات یہ ہے کہ امریکہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر اپنی اپلیکیشن دے دے گا. انہوں نے تو بالکل اس کو سمجھا ہوا تھا کہ انڈیا کے لیے ہم نے ایک پاس تھرو کر لیا ہوا ہے، راستہ بنا لیا ہوا ہے. لیکن یہاں کے آنے کے بعد پھر چائنا کا جو سٹینڈ ہے، آپ دیکھیں نا چائنا نے یہ ایک اس کے اوپر رحمت حیدر کے اوپر سٹینڈ لیا یہ وہ. اور چائنا کا کہ میں اسٹیٹمنٹ آپ بتاؤں، چائنا کے انہوں نے کہا تھا فارن منسٹر نے کہ پاکستان ٹو اس از جسٹ لائک اسرائیل ٹو امریکہ. جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل ہے، پاکستان کی حیثیت ہماری وہی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ تو ان کا بلو آئٹ بوائے ہے. تو اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا چین کے علاوہ پاکستان علاقے کے اندر. جی بہت بہت شکریہ جناب اوریا جان مقبول صاحب، آپ کا تجزیہ بہت اہم ہے، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی
جی زین صاحب، اب میں بہت اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. جی ایک تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 23 اور 24 تاریخ کو جون کی، اسی مہینے کی، جی پاکستان کو اور انڈیا کو وہاں پر فل ممبرشپ دی جائے گی شنگھائی کوآپریشن جی آرگنائزیشن میں، شنگھائی تعاون تنظیم میں. جی اور اس میں یہاں جا رہے ہیں مودی صاحب، نریندر مودی جا رہے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو یہ بتایا. لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ ایک بہت اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ امریکہ نے اپنے 2 جہاز، یہ بالکل بریکنگ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں، جی کہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اور ایک تباہ کن جہاز جو ہے جسے USS پورٹر کہتے ہیں، جی USS پورٹر. جی امریکہ کے جتنے جہاز ہیں وہ USS کے نام سے ہوتے ہیں اکثر، جو ہیں جسے موت کا پروانہ کہا جاتا ہے. اس جہاز کو، اتنا خطرناک جہاز ہے یہ. اور ساتھ ساتھ میں 2 اس کے بعد میں کیوں کر دیا ہے، ایشیا پیسیفک میں اس لیے پیسیفک اوشن میں اس لیے رکھے ہیں کہ وہاں شام میں تارتوس کے اندر جی رشیا موجود ہے، اپنا اس کا بحری اڈہ موجود ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے وہاں پر یہ جہاز بھیجے. تو اس پر ان کے اب روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کا ہم جواب دیں گے انہی طریقے سے، یعنی ان کی بھی جو تباہ کن جہاز ہیں یا ایئر کرافٹ کیریئر وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو یہ قسم کا بحر اوقیانوس جو ہے وہ ملاتا ہے یورپ کو اور ایشیا کو، اور وہ ایک بطری خطرناک علامت ہوگی کہ لڑائی کا ایک سامان بنے گا. اور یہ جو شام کا معاملہ ہے یہ بہت سنگین ہو جائے گا. تو یہ ایک قسم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا تباہ کن جہاز بھیج رہا ہے RS پورٹر، PORTER پورٹر، جی اور جسے موت کا پروانہ کہا جاتا ہے وہ وہاں بھیج رہا ہے. اس کے بعد میں امریکن بھی اپنے وہاں پر بھیج رہے ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ، اور ساتھ ساتھ میں 11 جون کو انہوں نے روسی دن تھا، وہ روسیوں کا ایک دن 11 جون کو منتا ہے، جی اس دن انہوں نے فون کیا جو کہ سیٹرڈے تھا، کل یعنی، اور کر کے انہیں کہا کہ صاحب اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین تجزیہ نگار کے جس سے ہم متفق نہیں ہیں، کیونکہ انڈیا کو بہت کچھ مل گیا ہے امریکہ کے جانے کے بعد میں. کم سے کم ہمیں وہ وہاں سے امریکہ کے جو امریکہ کا جو ہمارے پر جو کچھ تعاون چلتا تھا وہ تعاون بھی وہ ختم ہو گیا. کام ہم کرتے ہیں، ہم کام نہیں، ظاہر ہے وہ کرتے ہیں. تو روس امریکہ کا میں جیسے کہا کہ یعنی ہم تو بہت کافی آزاد ہیں، یورپ تو اتنا بھی آزاد نہیں ہے. روس تو اگر کان کھجاتا ہے تو بھی وہ پکڑ لیتے ہیں، کیوں کھجایا، جی مطلب جو بھی کچھ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم تو پھر بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک یہ جو آپ نے کہا نا USS پورٹر اور جو 2 میں نے جو طیارہ بار جہاز ہیں وہ وہاں بھیج دیے گئے. یہ تو بالکل آپ پھر دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہے. بھائی بظاہر تو یہ لگتا ہے وہ ڈراوا تو یہ دیں گے نا کہ صاحب ہم یہ، اور یہ ایک اور بات بھی مجھے کہنا ہے کہ یہ ان کے تجزیہ نگار کا یہ کہنا ہے کہ چین اور انڈیا کو یہ جو 23 اور 24 کی کانفرنس ہے وہ قریب کر دے گا. جو چین دے سکتا ہے انڈیا کو وہ امریکہ نہیں دے سکتا. ان کے پاس جاب مل سکتی ہیں جس انداز کی وہ CPEC کے انداز میں وہاں سے بھی نکالنا چاہتا ہے، جی کلکتہ سے یا جہاں سے بھی بتائیں وہ تامل ناڈو سے، جہاں بھی وہ کہیں گے وہ بنا دیں گے CPEC اس طرح کی. تو اگر وہ پچھلی طرح جو 2014 میں ان کا دورہ ہوا تھا انڈیا کا، زی پنگ کا، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا اس موقع کو. اب وہ پھر سے کوشش کریں گے. اب یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ اس میں وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ 3 کشتیوں میں انڈیا کیسے سوار ہو سکتا ہے، روس کی بھی، امریکہ کی بھی اور چین کی بھی. تو اب کافی آرگنائزیشن کا اجلاس ہے جس میں پاکستان کو اور انڈیا کو ممبر بنانا ہے. جی اب اس میں جو فون کر کے انہوں نے یہ اپنے راستہ صاف کیا ہے کہ وہاں کی فضا ہموار ہو ان کے حق میں، اور اس کے اندر چین کے صدر بھی جا رہے ہیں. تو ان سے زی پنگ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، جی چینی صدر سے بھی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاشکند میں جو ملاقات ہونے جا رہی ہے تو اس وقت سے جو چین سے مل کر وہ ان کا جو پہلے والا آفر 2014 میں ان کو آفر دیا تھا چین نے، جی وہ انہوں نے رد کر دیا تھا. تو اس کو ہم دوبارہ کریں. اب دیکھیں اس کے بعد میں پہلے وہ سینئر تجزیہ کار جی اور یہ مقبول جان صاحب کو لے لیتے ہیں، جی لائن پر موجود ہے. جی اور جان مقبول صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے سچ بات میں وقت دیا. فرمائیے جو اس وقت کی صورتحال ہے
امریکہ کی اور پاکستان کے درمیان میں اور مودی کی جو پذیرائی ہوئی ہے، پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج سیٹرڈے کے دن پیوٹن صاحب کو کال کر کے ان کی خیر آفت پوچھی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے وہ آپس میں جو ہے تعاون کے لیے دستیاب ہیں. تو اب کیا ایک تو یہ ہے کہ واشنگٹن میں انہیں کیا ملا یا نہیں ملا، اور وہ دونوں ملک جو ہیں رشیا اور امریکہ دونوں اس کو جو ہے مسلح کر رہے ہیں انڈیا کو. جی دیکھیں، اس وقت ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پر چائنا کے بالکل مخالف اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو روس کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے. بنیادی طور پر جو خائف ہیں جو لوگ ہیں وہ چائنیز اکانومی کے ہیں. امریکہ بھی اس سے خائف ہے اور ایون یورپین مارکیٹ بھی اس سے خائف ہے، کیونکہ چائنیز اکانومی دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروگرام جو ہے یہ ہیلری کلنٹن نے آج سے کو 5 سال پہلے کہا تھا. اس کا ایک آرٹیکل آیا تھا فارن پالیسی جرنل میں کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ نیکسٹ 10 ایئر. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے آئندہ فوری اس میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کی اسٹرینگتھ امریکہ کے اندر ہے وہ بیوقوف ہیں. اسٹرینگتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ. تو ہم بنیادی طور پر وہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پھر کچھ دنوں بعد ہی اسامہ بن لادن کا جو مین آپریشن ہوا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ اب ہماری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اچھا جی، تو اب ایشیا میں اوریا صاحب تو اب ایشیا میں وہ بالادستی چاہتا ہے نا، ایشیا پیسیفک میں ان کو مبارکباد دی ہے اور کہا کہ صاحب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے، ہم اپنے ڈسکشن کریں گے. روس ان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. جی آپ یاد کریں کہ 1951 میں ان کی دوستی ہوئی تھی جب خروشوف نے انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور ابھی تک وہ چل رہا. اب یہ ہے کہ وہاں سے جب ان کو کچھ نہیں ملا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کی توہین کی گئی ہے مودی کی کہ جس وقت مودی وہاں موجود تھے امریکہ میں، تو جو کانگریس میں انسانی حقوق کی پامالی پر انڈیا میں میں نے جو انسانی حقوق کی پامالی کا جو پبلک ہیئرنگ کر دی انہوں نے، جس سے ان کو بہت شوق لگا کہ صاحب ایک طرف تو یہ ہمیں پذیرائی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ڈپلومیسی کے جتنے بھی رموز تھے وہ آزمائے گئے ان کے اوپر، اور ان کو بہت دی گئی، لیکن سرد مہری کے ساتھ میں توہین اور کرن دی گئی ہیں. لیکن اگر دیکھا وہ، لیکن اصل میں ان کو وہ سب کچھ پروٹوکول دیا گیا، لیکن ملا ان کو کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ جو کانگریس میں جو ان کا ہوا ہے جی اس سے بہت زک پہنچا ہے. اس کی جو اپنی ایگو تھی نیشنلزم کی، بھارتی انڈین ہونے کی، وہ ایگو کو اس کو بڑا دھچکا ہے. اس لیے اس نے فوری طور پر فون کیا ہے جو ہے پیوٹن کو، اور کہا ہے تو تعلقات میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مطلب یہ تھا کہ ایک تو بزنس کال تھی اور بزنس کال تھی، لیکن امریکہ کو یہ تھا کہ یہ ہمارا پٹھو بن کے گیا ہے. وہ ان کو دھچکا لگا کہ یہ تو جا کے اس نے اپنا رنگ ہی بدل لیا. تو امریکہ کو بھی نہیں پتا، روس کو بھی نہیں پتا کہ بھارت کیا چیز ہے. ان سب کو اپنی خیر منانی چاہیے. اور اب جو صورتحال ہے وہ روس کو اس لیے بھی بہت اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ امریکہ نے جو میرے صاحب جی ہاں اس موضوع کو ہم جاری رکھیں، بہت اہم موضوع ہے یہ، اس میں بہت اہم بات کرنی اور ہے. سینئر تجزیہ کار اور آپ کے دوست بھی ہیں اور یہ مقبول جان جی بہت ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جی لے میرے صاحب آپ اپنی بات میں کمپلیٹ کر ایک لیں. بات دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ مودی نے اس لیے کال کی کہ 23 اور ایک تو بزنس کال تھی کہ ان کو اعتماد میں رہنا تھا کہ میں امریکہ کا ہو کے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کا ہی ہوں ابھی. تو بڑے اچھی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، امریکہ کو بھی ڈس دیا ہے اور روس کو بھی آسرا دے دیا ہے. اور روس ان کا بہت اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور پریولیجڈ ہے، پریولیج اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو اب ظاہر ہے کہ اس پاکستان کی علیحدگی میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب یہ ہے کہ 24 جون کو شنگھائی کوآپریشن، تو اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے بعد میں افغانستان تو ابھی ہدف ہے. ان کو جو مرکزی جگہ لوگ کہتے تھے کہ انہیں افغانستان میں کیا ملے گا، جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ چیز لے کے جائے. بھائی وہ اسٹریٹجک جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر روس، چین، پاکستان سب کو، انڈیا سب کو، انڈیا کا بھی دوست نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے لیکن ہے نہیں. تو اگر ایسے میں ان کے لیے بھی ابھی انہوں نے 9/11 میں کے معاملے میں سعودی عرب اس میں ملوث نہیں کا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. سعودی اس میں خوش ہو جائیں گے کہ صاحب جیسے آدمی نے CIA کے چیف نے یہ بات کہہ دی ہے. تو اب ہم مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں. ناراض تھے بہت. اچھا جی، اب یہ بات تو ہم کر لیں. اب اہم بات جو ہمیں کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے جی جی کہ جو مودی صاحب کا دورہ ہوا ہے
ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مودی صاحب کے دورے میں بنیادی طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ملا. خود ایک جو بھارت کے ایک سفارتکار ہیں، سابق سفارتکار جو رشیا میں بھی رہے ہیں، جی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکیوں کو مودی صاحب خالی آتا ہے امریکہ سے، انہیں کچھ نہیں ملا. جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ انہیں پاکستان کے خلاف جو ہے کم سے کم ہرزہ سرائی اور ساتھ ساتھ میں امریکہ کی سپورٹ مل گئی ہے. پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب جو تھا ان کا، یا امریکہ کے ساتھ جڑنے کا خواب تھا، وہ ان کا پورا ہوا ہے. تو اب یہ بات کہنا ان کا تو صحیح ہے کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، انڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے، تو انہوں نے دو چیزیں اپنے مارکیٹ میں، ہم انڈیا کی مارکیٹ میں رسائی حاصل کی، جو ہم کل کہہ چکے ہیں یا پرسوں کہہ چکے ہیں. تو اور یہ کہ ساتھ ساتھ میں انہوں نے اپنے اسلحہ کے سیل کا بندوبست کر لیا. 6 ایٹمی ری ایکٹر لگا رہے ہیں، آپ کتنے پیسے جی اس میں آپ ان کو ملیں گے. تو اور گرین شفاف انرجی کے لیے بات کر رہے ہیں. جی تو اس صورتحال میں لیکن جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب جو ان کو دھچکا لگایا وہ یہ لگا ہے کہ مودی صاحب نے اپنی واشنگٹن سے فلائٹ آنے کے بعد جی جو ہفتے کے دن روز یعنی کل سب سے پہلا فون کیا ہے وہ پیوٹن کو کیا، اور پیوٹن کو یہ کہہ کر، یہ بہت اہم بات آپ بتا رہا ہوں آپ کو، پیوٹن یہ کال جو ہوئی ہے پیوٹن کو، جو کہ روس کے ولادیمیر پیوٹن جو ہے جی ان کو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ان سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 23 اور 24 تاریخ کو جون کی، اسی مہینے کی، جی پاکستان کو اور انڈیا کو وہاں پر فل ممبرشپ دی جائے گی شنگھائی کوآپریشن جی آرگنائزیشن میں، شنگھائی تعاون تنظیم میں. جی اور اس میں یہاں جا رہے ہیں مودی صاحب، نریندر مودی جا رہے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو یہ بتایا. لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ ایک بہت اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ انڈیا امریکہ نے اپنے 2 جہاز، یہ بالکل بریکنگ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں، جی کہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اور ایک تباہ کن جہاز جو ہے جسے USS پورٹر کہتے ہیں، جی USS پورٹر. جی امریکہ کے جتنے جہاز ہیں وہ USS کے نام سے ہوتے ہیں اکثر، جو ہیں جسے موت کا پروانہ کہا جاتا ہے. اس جہاز کو اتنا خطرناک جہاز ہے یہ. اور ساتھ ساتھ میں 2 اس کے بعد میں کیوں کر دیا ہے ایشیا پیسیفک میں، اس لیے کیا پیسیفک اوشن میں اس لیے رکھے ہیں کہ وہاں شام میں تارتوس کے اندر جی رشیا موجود ہے، اپنا اس کا بحری اڈہ موجود ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے وہاں پر یہ جہاز بھیجے. تو اس پر ان کے اب روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کا ہم جواب دیں گے انہی طریقے سے، یعنی ان کے بھی جو تباہ کن جہاز ہیں یا ایئر کرافٹ کیریئر وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو یہ قسم کا بحر اوقیانوس جو ہے وہ ملاتا ہے یورپ کو اور ایشیا کو، اور وہ ایک بطری خطرناک علامت ہوگی کہ لڑائی کا ایک سامان بنے گا. اور یہ جو شام کا معاملہ ہے یہ بہت سنگین ہو جائے گا. تو یہ ایک قسم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا تباہ کن جہاز بھیج رہا ہے RS پورٹر، PORTER پورٹر، جی اور جسے موت کا پروانہ کہا جاتا ہے وہ وہاں بھیج رہا ہے. اس کے بعد میں امریکن بھی اپنے وہاں پر بھیج رہے ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ اور ساتھ ساتھ میں 11 جون کو انہوں نے روسی دن تھا، روسیوں کا ایک دن 11 جون کو منتا ہے، جی اس دن انہوں نے فون کیا جو کہ سیٹرڈے تھا، کل یعنی، اور کر کے انہیں کہا کہ صاحب اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین تجزیہ نگار کے جس سے ہم متفق نہیں ہیں، کیونکہ انڈیا کو بہت کچھ مل گیا ہے امریکہ کے جانے کے بعد میں. کم سے کم ہمیں وہ وہاں سے امریکہ کے جو کے لیے وہ انڈیا کو انہوں نے چن لیا ہے نا، جی. کہ انڈیا کو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کا سفارشی بہت وہ ہے امریکہ کلوز. انڈیا کا سفارشی بنیاد پر اسرائیل ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اب پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو کلوز کیا جائے. آپ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے امریکن جو ٹرینڈ تھا وہ اٹ واز مور ٹورڈ پاکستان، کہ پاکستان جو تھا وہ اپنا افغانستان میں کوئی رول ادا کرے. لیکن پھر آہستہ آہستہ انڈیا جو ہے وہ اس نے اوور پاور کر لیا، اور پھر انڈیا جو ہے رول افغانستان کے اندر بلٹ اپ کرنا شروع ہوا، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہندوستان کی ہیجمنی دی جائے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب چائنا کو اپنے جیسے کہتے ہیں بلی دیوار کے ساتھ لگی ہو، چائنا کو اب اس طرح بہیو کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا.
اس کو تو وہ پھر یہی کریں گے کہ جس کی ملٹری مائٹ ہوتی ہے ظاہر بات ہے اسی کی مائٹ ہوتی ہے. یہ اکنامک مائٹ والا سفر ختم, ورنہ جاپان جو ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جی اولیاء صاحب یہ فرمائیے نا کہ اگر یہ بات بنتی ہے اور جو امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے, اور پال کریگ رابرٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری رہے ہیں ٹریزری کے, اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ سے کا تو مقصد یہ ہے کہ شاید دنیا ختم ہو جائے لیکن اس کی بالادستی قائم رہے. تو اس کے لیے اب اتنے دور آگے جا رہے ہیں کہ روس کو اپنا دشمن کہہ رہے ہیں, لیکن وہ پھر روس کے کو انڈیا جو ہے ان کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ جو تکون بن رہا ہے انڈیا کا, جو گیم ہمیشہ چلتا رہتا ہے, اس میں وہ تو کامیاب نظر آ رہا ہے نا جی. جی جی دیکھیں آپ, ایک بات تو ہے کامیاب. دیکھیں وہ ایک بات یہ ہے کہ امریکہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر اپنی اپلیکیشن دے دے گا. انہوں نے تو بالکل اس کو سمجھا ہوا تھا کہ انڈیا کے لیے ہم نے ایک پاس تھرو کر لیا ہوا ہے, راستہ بنا لیا ہوا ہے. لیکن یہاں کے آنے کے بعد پھر چائنا کا جو سٹینڈ ہے, آپ دیکھیں نا چائنا نے یہ ایک اس کے اوپر رحمت حیدر کے اوپر سٹینڈ لیا یہ وہ. اور چائنا کا کہ میں اسٹیٹمنٹ آپ بتاؤں, چائنا کے انہوں نے کہا تھا فارن منسٹر نے کہ پاکستان ٹو اس از جسٹ لائک اسرائیل ٹو امریکہ. جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل ہے, پاکستان کی حیثیت ہماری وہی ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ تو ان کا بلو آئٹ بوائے ہے. تو اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا چین کے علاوہ پاکستان علاقے کے اندر. جی بہت بہت شکریہ جناب اولیاء جان مقبول صاحب, آپ کا تجزیہ بہت اہم ہے, آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی جی زین صاحب, اب میں بہت اہم باتیں بتانا جا رہا ہوں. جی